الرحمن الرحیم ومیقات المدنی ذی الحلیفۃ والعراقی ذات عرق والشامی جحفۃ والنجدی قرن والیمنی یلملم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میقات کہاں کہاں سے ہیں؟ اور مدنی کا میقات ذوالحلیفہ ہے اور عراقی کا میقات ذات عرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شامی کا میقات جحفہ ہے اور نجدی کا میقات قرن ہے اور یمنی کا میقات یلملم ہے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قول و میقات، میقات وہ جگہ ہے کہ احرام شروع کرتا ہے آفاقی حج کا یا عمرے کا، وہاں سے اتھو اگاں بغیر احرام تو نہیں جا سکتا۔ اور تحقیق، اچھا جی یہ مقرر کس طرح ہوئے؟ تحقیق ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توقیت ان مواقیت کے ساتھ اے سونے آپ مقرر کیتے نے فی صحیحین و سنن المدنی بفتحتین نسبت المدینہ المنورہ۔ مدنی سے مراد کیا ہے یہاں؟ مراد اس سے وہ ہے جو آئے گا مدینہ شریف کے راستے سے مکہ شریف کی طرف ہوئے، پاویں مدینہ شریف تو لکھ میل پروں آوے تے براستہ مدینہ جا رہے ہے، ان دا میقات ذوالحلیفہ ہے، صرف شہر مدینہ والے اندر نہیں، یعنی اس راہ تو جیڑا آوے جی ایشا بس۔ قولہ ذوالحلیفۃ بضم الحاء، یہ تصغیر ہے، نام ہے جگہ کا، اس جگہ کے درمیان اور مدینہ شریف کے درمیان 6 میل یا 7۔ ہوں عرشہ کٹھی ہوئی پئی ہے، جی میں اتنے نہیں عرشہ کٹھی ہو گئی، 20 میل تک شہر پھیل گئے، اتنے بھی ایویں عرشہ کٹھی ہوئی پئی ہے جی۔ اچھا جی، ذوالحلیفہ نام رکھا گیا اب ان کا آبار علی، کیا مسجد علی مشہور ہے، ذوالحلیفہ سارے نام ہیں جی، اس میں کہ مشہور ہے لوگوں کا عامہ کے سامنے، اور یہ ایک قریہ ہے مدینہ منورہ کے قریب، 7 کلومیٹر کے بعد۔ عربی جنج لکھیا ہوندہ جی، عربی لکھ کے نال کے کم لکھیا ہوندہ اتھے، مخفف کلومیٹر دا سنے ہی اتھے بورڈ پڑھو نا لکھیا ہوئے بھی 7 کم تو مطلب ہوندہ ہے اے جی 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 من مکہ المکرمہ سے۔ اچھا یہ اس راستے کی جانب ہے۔ اچھا جی، عرق بے کسر العین، یہ نام ہے جگہ کا، اس جگہ کے درمیان اور مکہ شریف کے درمیان 42 میل ہیں، تو کلومیٹر تقریباً پھر 70-75 بن جانے نے جی، 40 دے جی۔
تے قولہ جحفہ بضم الجیم، یہ نام ہے جگہ کا کہ اس کے درمیان اور مکہ شریف کے درمیان 3 مراحل یا اکثر ہیں جی۔ جحفہ وَهِيَ قَرْيَةٌ عَلَى بُعْدٍ مِّن مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ کو دور 220 کم جی، کی مطلب 220 کلومیٹر ہے، بڑا دور ہے جوفا جڑا ہے جی۔ تے جڑا ذوالحلیفہ ہے اس تو بھی دور ہے، سنیں، کیونکہ 450 کلومیٹر ہے مدینہ شریف تو مکہ، بلکہ اس تو بھی زیادہ ہے، تو وہ مدینہ شریف دے نال ہی ذوالحلیفہ جی جی۔ اچھا جی، اور احرام باندھتا ہے حاجی رابغ سے، اور واقعہ ہوتا ہے وہ جوفا سے پہلے سمندر کی جانب۔ پس محرم رابغ سے، یہ محرم قبل المیقات ہے، تو حرج کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اگوں آ رہا مسئلہ۔ اور بعض نے کہا کہ بے شک احرام رابغ سے احوط ہے باوجاد میں تیقن کے جوفا کے جگہ کی، اتنے بستی سی یہودیاں دی جی۔ اچھا جی، اور نجدی باقی ہو تو قرن المنازل کی شے، اچھا پہلے او ون نجدی یعنی وہ بندہ جو آئے بلاد نجد، وہ اتنے وہ نہیں نجدی مراد جڑا تسی کہتے نجدیت ہو اس علاقے وال نسبت ہے بلا ہوئے، وہ شخص جو آئے بلاد نجد سے، میقات اس کا کرن ہے، یہ بالفتح ہے، نام ہے جگہ کا کہ اس جگہ کے درمیان اور مکہ شریف کے درمیان 42 میل ہیں، اے نیڑے وے۔ وکیل غیر ذالک او ویخو کرن، قرن المنازل جی، یہ اس میں جبل ہے جو عرفات والے پیچھا کر کے بھی جی، یہ طل، اور نام رکھا گیا آج اس کا سیل، اور وہ علا بود 94 کلومیٹر ہے مکہ شریف سے۔ قولہ والیمنی بفتحتین، یعنی وہ جو آئے بلاد یمن سے اس کا میقات یلملم ہے، ساڈا پاکستانیاں دے یہ جی، بفتح الیا مثنی تحت یا وفتح اللامین یلملم بینہما میم ساکن، یہ نام ہے پہاڑ کا، اس کے درمیان اور مکہ شریف کے درمیان مرحلتان ہیں۔ او یلملم اسم جبل علی بود من مکہ کنا 94 کلومیٹر ہے جی جی۔ یہ اجے نا جہاز دے وچ ہی ہوے تے تو اعلان کر دیندے نے جی جی کہ ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد میقات سے گزریں گے، سنیں ہی تے جدہ جڑا نا میقات دے اندر ہے، ساڈے والے پاسوں جدہ اندر ہے جی، وہ میقات پہلوں آندا ہے جہاز وچ دسدے نے، اعلان کردے نے، ادھا گھنٹہ رہندا جدے پہنچن نوں اجے، تو اعلان کردے نے کہ ابھی ہم 10 منٹ کے بعد میقات سے گزریں گے، جنہوں نے چادریں کھول لیا نے کھول لو جی، چلو جی جی۔ اب بننیاں نے باقاعدہ اعلان کردے نے ہر واری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا جو اور پڑھ پھر ترجمہ کرنے کتب دی نام۔ تاخیر الاحرام عنها لمن قصد دخول مکہ للتقدیم وحل لأہل داخلها دخول۔ صبر 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 صبر۔ اور حرام ہے احرام کی تحریم میقات سے اس کے لیے جو قصد کرے دخول مکہ کا، اور نہیں تاخیر حرام پہلے جی، پیچھا باندھا بھی حرام نہیں ہے، اس تو آگاہ نہیں جانا جی، سمجھے ہی۔
لت وحارما اے کورہ تحریمن، یہ مکرو تحریمی ہے اتھو گزرنا بوجہ حدیث کے کہ سونیا فرمایا کہ نہ تجاوز کرو میقات سے مگر احرام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ فی مصنف ابن ابی شیبہ بلا ذکر ابن عباس و نقل ذیلی و ذکر ابن عباس بعد سعید و مثل الاخرہ۔ لتقدیم یعنی نہیں حرام نہیں مکرو تحریمی، تقدیم احرام کی میقات پر۔ ساڈے تو سارے اسلام آباد تو بن کے جاندے نے جی، اور تحقیق ثابت ہے اس میں اخبار اور بھی پہلو بننا جائز ہے تو میقات تو اگے نہیں۔ اخبار و آثار صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہم نے تعلیق الممجد لا معطا محمد میں ان کو بیان کیا ہے۔ فعن ام حکیم عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ہن پچھوں احرام دی اجازت، پچھوں ہن ویکھو، سونیا فرمایا جس نے احرام شروع کیا مسجد اقصیٰ سے بے عمرہ عمرے کا، تے مسجد اقصیٰ میقات تو بڑی پر ہے، اس پاس آؤ نا تے کنئی اگاں آ کے تے پھر میقات ہونا ہے۔ اے دلیل ہے بھی سونے فرمایا جن نے احرام کتوں شروع کیتا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ہائے بیت المقدس آزاد ہوندا سی تو احرام بن کے آوندے، تے ہائے ساڈے کول قرآن بھی موجود ہے، اور بھی ما تقدم دی بخشش دیاں نیکیاں موجود نے، ہائے ساڈے کول نے، ہائے اسی کردے نہیں پے جی۔ بھئی پڑھ کے کو ہائے کرے نا تو نہ کہ ساڈے کول ہور بڑیاں ہائے موجود نے جی۔ وضو کریے نماز پڑھیے، کنی باری حدیث چاہتا ہے غفر لہ ما تقدم، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، عمل کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو جی۔ اور میقات مدنی کا ذوالحلیفہ ہے، اور میقات عراقی کا ذات عرق ہے۔ بسم اللہ۔ اور میقات شامی کا جوفہ ہے، اور میقات نجدی کا قرن ہے، اور میقات یمنی کا یلملم ہے، اور مکروہ تحریمی ہے احرام کی تاخیر میقات سے اس شخص کے لیے جو قصد کرے مکہ کے دخول کا، نہیں مکروہ تحریمی احرام کی تقدیم میقات سے ہیں۔ کیا کہ جی اور تھلے نے پڑھیا نہیں فانم میں، اگلے پاسے اگلے صفحے دے۔ وعن ابی ہریرہ رضینا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم فی قولی جل جلالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتم الحج والعمرۃ للہ، سونیا فرمایا کہ من تمام الحج ان تحرما من دویرت اہل کا، اتمام حج یہ ہے کہ تو احرام شروع کرے اپنے گھروں، اپنے تقدیم تے دلیلہ نے نام کس تے تقدیم تے،
وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قول جل جلالہ واتم الحج والعمرۃ للہ. تے حضرت علی نے سونے دے اللہ تعالیٰ دے فرمان دی تفسیر کی تھی. فرمایا کہ یہ کہ احرام شروع کرے تو اپنے گھر سے اپنے مطلب دلیلاں آ گئیاں بھی پچھوں ٹھیک ہے جی. وحل لأهل داخلها دخول مكة غير محرم فميقاته الحل من هو داخل المواقيت لكنه خارج مكة فميقاته الحل خارج الحرم. اور حلال ہے میقات کے داخل کے لیے، اہل داخل ہو میقات سے جو داخل ہیں ان کے لیے حلال ہے دخول مکہ دراں حالے کہ وہ محرم نہ ہوں. سنیں انہاں واسطے جڑا میقات تو اندر ہے تو حدود حرم تو باہر ہے. تو جو میقات کے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے وہ مکہ شریف میں جائے سودا سود لینا ہے کم شام میں تے او بغیر احرام تو جا سکتا ہے جی. تے جے انہیں جانا ہے حج عمرے واسطے تو پھر پس میقات اس کا حل ہے. ہون اے احرام تو نال جائے گا اندر. جے انہیں کی کرنا ہے تو جے ویسے جانا سو اتوں پکوڑے لین چلے تو شوارما لین چلے اندروں تو پھر وہ ویسے جا سکتے ہیں جی. سمجھے جی اے مطلب ہے جی. کو ہاسے والی کہڑی گل ہے بھی جتھے حدود حرم مکدی ہے اس تو باہر ایک بندے دا مکان ہے ہل وچ ہے کہ کوئی نہیں. تو حدود حرم تو اندر جڑا ہے نا مطلب ایتھے حدود حرم ہے تے او بورڈ چوک تے شوارمے دی دکان تے انہاں گھر اتھے وے تے او شوارما لین جائے گا نہیں تو اور میں کی پینا وا جی پیزا لین نہیں جانا انہیں آئس کریم کھان بھی جانا ہے جی. یہ مطلب ہے کہ ہن کو جا سکتے ہیں جی جی انہوں دا آنا جانا ہے سارا دن جی جی. تسی جا سکتے بورڈ چوک تے وہ نہیں جا سکتے جی. یعنی وہ شخص جو ہو داخل المواقیت جی لیکن وہ مکہ سے خارج ہے حدود حرم بچ نہیں باہر ہے پس میقات اس کا حل ہے یعنی خارج ایندہ میقات حرم تو باہر ہے. عمرہ کرنا ہونا سو تاویں تے حج کرنا ہونا سو تے تاویں دھیان کرے جے وے. اول اہل داخلہ یعنی وہ کہ اس کے درمیان اور مکہ من ہوا بینہ و بینہ مکہ تا جی جو مکہ شریف اور درمیان ہے بینہ ہو بیتا بھی ٹھیک ہے جی. کہ وہ جو میقات کے درمیان اور مکہ کے درمیان ہے. اچھا جی محرم کی اتھو ہی نا کہ دے گیا میں غیر محرم ثابت ہے یہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اخرجہ مالک فی الموطا فمیقاتہ یعنی اگر ارادہ کرے احرام للحج کا یا عمرے کا وہ جو بین مکہ تا والمیقات ہے تو کتھوں کرے گا. ہل تو مراد حدود حرم تو باہر اپنے گھر تو لے کے حدود حرم تک جتھے ہوندا دل کرے. سنیں اے شاباش سے او تھلے نہ کرے گی گالو وہ اس لیے کہ ہوندا تو کیوں بھی احرام تو بغیر کیوں جا سکتا ہے اس لیے کہ کثیر ہے دخول اس کا مکہ میں شوارمے اور پیزے کے حاجت میں داخل ہی گئے حاجت کے لیے اور ایجاب احرام میں ہر مرتبہ حرج ہے. سمجھے اور حلال ہے میقات کے داخل کے لیے دخول مکہ درا حالے کے محرم نہ ہو اور میقات حل والے کا اسے دا داخل دا حل ہے یعنی وہ بندہ جو مواقیت کے اندر ہے لیکن وہ خارج مکہ ہے پس اس کا میقات حل ہے یعنی خارج الحرم. وَلِمَنْ سَكَنَ
بمكة للحج الحرم وللعمرة الحل لأن الحج في عرفات وهي في الحل فإحرامه من الحرم والعمرة في الحرم فإحرامه من الحل ليتحقق نوع سفر. اور اس شخص کے لیے جس نے سکونت کی مکہ میں جی ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਕੂਨਤ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ اور اس شخص کے لیے جس نے سکونت کی مکہ میں حج کے لیے حرم ہے اب انہوں نے حج دا جڑا احرام شروع کرنا ہے نا وہ کتوں کرنا ہے حدود حرم حرم دا معنی مسجد حرام نہ کر دیا جی بھی اتھے جائے جی حدود حرم جی اتھوں جی سنیں اور عمرے کے لیے حل ہے تو اندر والے اگر عمرہ کرنا ہوئے تو باہر جانا اتھوں احرام کر کے تو واپس آن جی جی ٹھیک ہے ایویں کیتا ہے اللہ وجہ جی اس لیے کہ حج ہے کتھے اور وڈا فرض اور وہ عرفات حل میں ہے جی سمجھے جی وہ حل میں ہے اور پس احرام اس کا حرم سے ہوگا اور عمرہ اس کا حرم میں ہے پس احرام اس کا حل سے ہوگا تاکہ متحقق ہو جائے قسم کا سفر باہروں اندر تے اندروں ایک قسم دا سفر ہو گیا جی اے مطلب ہے سمجھ گئے ہو او بیخ والے من جی برابر ہے کہ ہو مکی اتھوں دا یا آفاقی تے سکونت کر گیا مکہ شریف سکن بھی قولہ الحرم جی پس احرام شروع کرے کتھوں اور نکلے منی اور عرفات کی طرف اے منی وچ جانا ہے 8 نوں تو صبح سدھا عرفات جانا ہے مزدلفہ تو گزر کے پھر راتی واپس مزدلفہ ہونا ہے تاں واسطہ کہ جائے منی کی طرف اور طرف واپسی پھر مزدلفہ اسی کے ساتھ حکم فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کو حجۃ الوداع میں اور جنہ عمرہ کر کے تے وہ احرام ختم ہو گیا سی یاد ہے نا اور ایک اور حکم دیا تھا ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ احرام شروع کرے عمرے کا تنعیم سے اور تنعیم خارج الحرم سب تو نیڑے حد اے وے ثابت ہے کل یہ صحیحین میں اور سنن میں او دیکھو حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی آئی میں مکہ حالانکہ میں حیضہ ہو گئی تو نہیں طواف کیا میں نے بیت اللہ شریف کا اور نہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی تو پس باقی ازواج نے کر لیا پس شکایت کی میں نہیں عرض کی بس شکایت کی میں نے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں اب کیا کروں عمرے کی تو نیت تھی تو پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول تو اپنا سر اور کنگھی کر یعنی احرام ختم کر عمرے دا احرام اے مطلب ہے اور احرام شروع کر حج کا اور چھوڑ دے عمرے کو جی قالت آپ فرماتی ہیں پس کیا میں نے جب پورا کر لیا ہم نے حج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مجھے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس تنعیم کی طرف تو پھر وہاں سے عمرہ کیا میں نے اس وجہ تو اس مسجد نہ ہے مسجد عائشہ بھی سونے ہوتے بھیجا سی بھی اتھوں جو اس لیے مسجد کوئی نہیں سی وہ تو ہن بنی ہے جی اور اس شخص کے لیے جو سکونت کرے مکہ شریف میں حج کے لیے حرم ہے یعنی احرام
احرام حج کے لیے کتھوں اور عمرے کے لیے حل، اس لیے کہ حج عرفات میں ہے اور وہ حل میں ہے، پس احرام حج کا حرم سے اور عمرہ حرم میں ہے۔ حرم دا مطلب ہے بھی عمرے وچ طواف سعی تو دو میں حرم شریف وچ نے، پس احرام عمرے کا حل سے تاکہ متحقق ہو جائے ایک قسم کا سفر۔ باب الاحرام ومن شاء احرامه تودع وغسله احب ولبس ازارا ورداء طاهرين وتطيب بسم اللہ الرحمن باب احرام کا، باب احرام کا، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ شخص جو چاہے احرام ہو، اپنا احرام شروع کرنا جی، تو وضو کرے اور غسل کرنا اس کا احب ہے، اور پہن لے ازار اور ردا جو پاک ہوں، اور خوشبو لگا لے، اور پڑھے 2 رکعتیں، پڑھے تے اگلی گل بھی پڑھ۔ وقال المفرد بالحج اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ثم لبى ينوي به الحج وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا ينقص منها وإن زاد جاز وإذا لبى نابيا فقد أحرم فيتقي الرفث والفسوق والجدال۔ چلو جی، اور جس لے انہیں چادراں لیاں بن، 2 رکعتاں لیاں پڑھ، اور کہے مفرد بالحج، حج افراد کرنے والا، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے دعا پڑھے، اے ثم لبا، پھر تلبیہ پڑھے نیت کرتے ہوئے تلبیہ کے ساتھ حج کی، پھر کیا کرے اور اس وقت کیا کرے، پھر ثم لبا، پھر تلبیہ پڑھے نیت کرتے ہوئے تلبیہ کے ساتھ حج کی، اور وہ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور نہ کمی کرے سے، اور اگر زیادہ کرے تو جائز ہے۔ اور جب تلبیہ پڑھ لے نیت کرتے ہوئے تو پس تحقیق حضرت اب پورے محرم ہو گئے ہیں، اب حضرت بچیں رفث سے، فسوق سے اور جدال سے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج جی۔ او بے خونو دروں قولہ احب کی، یعنی غسل مستحب ہے، مستحب ہے کیوں؟ باوجہ ثبوت اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے قولن بھی اور فعلن بھی، اور جامع ترمذی وغیرہ میں موجود ہے مسئلہ جی۔ اور یہ غسل نظافت کے لیے ہے، طہارت کے لیے، بدن دی صفائی واسطے بھی، حتیٰ کہ حکم دیا جائے گا اس غسل کا حائض اور نفساء کو اور بچے کو بھی، سمجھے ہی۔ اور ویکھو دوں فان زید ابن ثابت نظر آ رہے ہیں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کو تجرد احلالہ کہ آپ نے تجرد فرمایا اپنے حلال کے لیے، مطلب قمیص اتاری، چادریں باندھنے کا ارادہ فرمایا، تو واغتسل تو آپ نے غسل دی گل کریں، غسل کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اے تا سونے دا کی ہو گیا ہن قول۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا جناب اسماء بنت امیس کو کہ جب کہ انہوں نے والدت جی اور جناب استی کے قبر دی زوجہ محمد پیدا ہوئے جی، تو جب کہ بچے پیدا ہوئے تو فرمایا کہ غسل کر توں اور اس کپڑا باندھ توں جی، زہر نفاس دا خون ہونا ہے جی اور کپڑا باندھ توں کپڑا اور احرام شروع کر دے، اور احرام شروع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں، ایک گو آ رہے ہیں، قولہ ازارم ورداءً جی، یہ بیان ہے اقل افضل کا، کس کا؟ وگرنا پس اگر اکتفا کرے ایک چادر بننے جڑی ناف تو اتے ہوئے تے کی ہے کافی ہے، یا اگر وہ حضرت منگتا صاحب ہے تو پہن لیں، اکثر تو جائز ہے، 5-7 چادراں بڑھنا چاہتا ہے تو کی ہے جائز ہے، اتے سی کے نہیں چادراں اتے چادر عثمان ہیٹھوں تا 5 چادراں اتے لے لئیاں نے جی، تھلے بھی اس 5 چادراں بن لئیاں نے جی، اتنے 4 جا کے تحفے دینے نے، 4 خلیفے اتنے رہندے جی، تو لہذا پھر ٹھیک ہے جی، ہر چکو نہیں جگہ جی جی اے شاباش ہے جی۔ چلو ہر تھان تے ساڈے کم ہور طرح دے ہی نے جی۔ اور اداؤنو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے بعد اس کے کہ سرکار نے کنگھی کی تیل لگایا اور اپنی ازار اور ردا مبارک پہن لی، چادر لک بدی تے دوجی اتے لئی سرکار نے اور آپ کے صحابہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پس نہ منع کیا کسی شے سے، چادروں سے اور ازاروں سے جو پہنی جائیں، مگر فرمایا جس قسم دی بھی چادر لک بنو اتے لو، مگر وہ جو مزعفرہ ہے جن نال کی لگا ہے زعفران لگا ہے، وہ جو کہ چھوڑتی ہے جلد پر، جن دے نال بدن نال کچھ شیاں لے لگدیاں نے، ایہو جی چادر نہیں بننی جی اے شاباش سے۔ زعفران پھر ایڈا ایسی تو تاں ہی گل لینا اولا بیسا اکثر جاز، اور شرط وہ اجتناب ہے مخیط سے، سیتا کپڑا کوئی نہ پائے، سیتا کوئی نہ پائے۔ اکثر مسئلہ پوچھا جاتا ہے جی کیڑا بے پیشاب دے قطرے ڈگتے ہیں تو تھلے کچھا پا لواں کہ نہ جی اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں جی تو سیتا ہوتا ہے جی ہاں اون جو کپڑا بننا جڑا نا وکھرا وہ اجازت ہوئی نا جی وہ سونے فرمایا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہرحال اس سے سوچا جا سکتا ہے جی اگے جی مجبوری دے وقت سوچا جا سکتا ہے، مجبوری دے وقت سنیں او بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَطَيَّبَا، اور خوشبو لگائے یعنی استعمال کرے خوشبو کو اقتداء کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی، کیونکہ آپ نے خوشبو استعمال کی تھی اپنے احرام کے وقت، اخرج مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ او دیکھو، اور مستحب ہے یہ کہ ہو وہ کستوری جی
اور اذہاب و جرم ہی، اور چلا جائے جرم اس کا بمائے وردن کول کے، اور اس کی مثل مائے صافی سے اولا یہ ہے یہ کہ نہ خوشبو لگائے اپنے بدن نو لائے تو کپڑیاں نو نہ چادراں نہ لائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ میں خوشبو لگاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے احرام کے لیے، پہلے سے کہ سرکار احرام شروع فرمائیں۔ جی، اور سرکار کے حل کے لیے بھی پہلے سے کہ طواف بالبیت کریں۔ یہ ہوں استمرار والے معنی بنتے نہیں، ایکو واقعہ ہے بھی جدو سونے حجۃ الوداع تے گئے نا تو ادو میں اتھے جدو سونے نے احرام شروع کیتا نا ذو الحلیفہ تے تو خوشبو لائی، تے ایویں جدو سونے مینا وچ واپس آئے نا سر پاک حلق کرایا تے وال تقسیم ہو گیا، تو پھر طواف واسطے آنا سی، تو اس وقت چونکہ سوائے بیوی تو ہر شے حلال ہو جاندی ہے، اس وقت فرماندیاں نے میں خوشبو لائی، میں لگاتی تھی۔ یہ تو تاں بھی کوئی 5-7 سال کا واقعہ ہوگی، ایک کہ حجۃ الوداع سنے جی، وہ ایک پہلا ہے طواف جڑا عمرۃ القضاء ہے، تو اس وقت تو عمرے وچ تے ہل نہیں نہ ہوندی، ہل تے حج وچ ہوندی ہے، جس واسطے ایک واقعہ ہے، سمجھ آ گئی جی، اے مطلب ہے بھی۔ تو باقی ضروری نہیں بھی جتھے بھی کان مظاہرے تے آویں بھی استمرار ہوندا، کوئی قاعدہ کلیہ ہے بھی یہ بھی کلیہ ہے بھی ایک جزی بھی خلاف نہیں ہے گا، سارے قاعدے اکثر یہ نے، وہ میرے کوئی لگ دیا۔ اچھا، اور حضرت ابو یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ لایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک رجل، سرکار جیرانہ میں تھے۔ اے فتح مکہ تو بعد پھر طائف حوازن فتح ہو گئے تو سارا مال غنیمت اتھے کٹھا ہوئے، کتھے؟ جیرانہ تے۔ اوتھے ایک بندہ اوتھی وہ آیا سی، او بیماری، او ذوالخویسرہ بھی، او منگن جی، اے شاباش جی، تے بھئی منگن لگیا لڑ پینا جی، مینوں تھوڑا دیتا ہے، اندہ بانی ذوالخویسرہ ہے بیماری، تو آیا وہ نہیں ہو رہے، جیرانہ میں ایک شخص لایا گیا اور اس کے اوپر جبہ تھا اون کا جو متدمخ تھا، خوشبو لگی ہوندی جی، تو او تھے جیرانہ تے احرام نہیں سی گا، وہ تے جنگ کر کے واپس آئے نے، وہ آنا چاہتا سی کدے عمرہ کرنوں، تو پس عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے حکم فرماتے ہیں آپ رجل کے بارے میں جس نے احرام شروع کرنا ہو عمرے کا جبے میں، بعد اس کے کہ وہ جبہ لت پت ہے خوشبو کے ساتھ، سونے اندر واسطے کی حکم ہے؟ اندر واسطے ہونا ویکو رجل ہونا کی ہے، تو بعد والے کوشش کی اندر نہ کی سی، اے رجل کیڑا سی، تو ویکو نا محنت نے نا، اصل تو انہیں تو گل کر کے کوئی رجل تھا، گل ٹھیک ہے، میرے تو سامان تے بھی تو کوئی بوجھ نہیں پیا، اچھا تک ٹر گئے ہیں جی، لیکن پڑھتے نہیں پہ سو کل میرے یارو ستے ہو کہ بھی بزرگاں پچھلے کڑیاں محنتاں کیتی ہیں کہ یارو بندہ لبو کیڑا ہے، ہائے جی۔ تو پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال خوشبو وہ جو تیرے ساتھ ہے پس دھو لے اس کو 3 مرتبہ، اور جبہ پس اتار دے اس کو، پھر کر تو اپنے عمرے میں جو کچھ کرتا ہے تو اپنے حج میں، جی میں حج کری دا ہے نا او میں تو کی کر عمرہ کر جا کے۔ بسم اللہ الرحمن او شفان بالفتح، یعنی پڑھے 2 رکعتیں تطوع، اسی طرح ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے جب سرکار نے احرام شروع فرمایا ذوالحلیفہ سے، او ویکھو فان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی بذی الحلیفہ رکعتین،
تے وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجن، یعنی مدینہ شریف تو شروع ہے، فلما صلی، پس جا پڑھی سرکار نے نماز فی مسجد، اپنی مسجد ذوالحلیفہ میں، اس لیے کون سی بات بنی 2 رکعتیں، تو سرکار نے حج کو واجب کر لیا اپنی اسی مجلس میں، بھی اتوں ہی احرام شروع ہو گیا، فأحل بالحج حین، اے مطلب او جیسا فی مجلس ہی، یعنی فأحل بالحج حین فرغ من رکعتین، مفرد بالحج یعنی وہ جو احرام شروع کرے حج کا فقط میقات سے، اور اکیلا کرے حج کو، نہ کے ساتھ عمرہ بھی ملائے۔ اور یہ جو دعا ہے نا اللہم انی اریدو، یہ دعا اور اس کی مثل زبان کے ساتھ کہنا مستحب ہے۔ ثم لبا، پھر تلبیہ پڑھے، یعنی پس ادا کرے تلبیہ سرن یا، لیکن ثانی افضل ہے جی۔ اینا بھی جہرہ نہیں بیان گوان جنہیں آکھن مولوی جی تھوڑا جاستہ پڑھو چاہ خیر۔ او لبیک اللہم لبیک، مانا کم تو بے بابے کا اقامتاً بعدا و عجب تو نداء کا مرتم، میں تواڈے دروازے تے بار بار حاضر ہاں، تواڈی گل سننے واسطے، قبول کرنے واسطے، آنکھیں لگنے واسطے بار بار۔ ایمان ہے کندہ بلے بلے میرے یارو بلے جی۔ باقی لبیک لبیک، یہ درمیان میں جو اللہم ہے نا، یہ جملہ اللہم معترضہ ہے، مؤکد کیڑا پہلا لبیک تے مؤکد کیڑا، یہ آپ مؤکد مؤکد نے تے وچ جملہ معترض ہے، سمجھے ہی۔ اور باقی جڑا گوار ہے اور ان الحمد، یہ انا بالکسر ہے، اور ان الحمد بھی جائز ہے، اور نہ کمی کرے باوجہ ہونے اس تلبیہ کے منقول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے، قولہ وین زادہ، یعنی ان الفاظ پر الفاظ جو مناسبہ ہیں جائز ہے، یہ سنیں بھی ہور لفظ نال جوڑنے بعد جائز نے، ثابت ہے یہ صحابہ پاک کی ایک جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، او ویکھو فان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جی فرمایا کہ اے سونے دا تلبیہ ہے۔ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اضافہ کرتے تھے اس میں، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل فی صحیح مسلم۔ جی کی آکھن لگے؟ کچھ بھی نہیں آکھنا کچھ، آکھ دے کہ استاد جی یہ ویکھو نا میں حدیث پاک نال جوڑیا تھا، سا واقع نہ پذاب بل پولیس رات جوڑیا تو پھر کی ہویا؟ سنے جے بھئی وہ صحابہ پاک نے انہوں سمجھے تو انہوں پیچھے کو دلیل ہونی ہور تے تاں واسطے ساڑھے واسطے واقع نہ عذاب ال پولیس رات نال جوڑنے دی اجازت نہیں ہے گی، مہربانی وہ نہیں جنہ ساڑھے کو موجود ہے جی، سمجھ گئے ہو گل؟ یہ میں تاں اشارہ کیتا ہے بھی جڑے لوگ آدھے نے نا انہیں یہ دلیل جوڑی ہے نال کہ ویکھو نا نال جوڑیا تو کوئی حرج تو نہیں نہ ہویا جی، فقہاں دے نے جائز ہے تے لہذا سمجھ کے نال جوڑ دیتا تو کی حرج ہویا جی، تاں میں دس رہا میں تو ذہن چ رہے یہ چیز میں تو اس وقت تک ہسن لگ پو جی جی ہاں بھی شابہ جی جی۔ آگے جی جب تلبیہ پڑھ لے تو بچے کیا کرے؟ شروع ہونا ہے ان میں کہ بچے ان سے جن چیزوں سے بچنا ہے جی، سنیں تو وہ پہلا کیا ہے؟ رفس، کیا اوتھلو شرع آ رہی ہے جی، والفسوق بالضم، فسوق بالضم مصدر بھی ہے،
اور احتمال ہے کہ یہ فسق کی، جیسے علم علوم فسق فسوق، بچے فسقوں سے، گناہاں کو بچے، اور بچے کس سے؟ جدال سے، کس سے؟ جدال سے بچے، سمجھے؟ اگے پڑھ چا تھوڑا جا منع کر لا، کتوں مڈوں، چلو باب الحرام، وہ بندہ جو چاہے اپنا احرام تو وضو کرے، اور غسل کرنا اس کا احب ہے، اور پہنے ازار اور ردا طاہرین وتطیب، اور خوشبو لگائے کی کرے، اور پڑھے 2 رکعتیں، اور پڑھے مفرد بالحج، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ جدو عمرہ ہوئے تے تھے الحج جگہ عمرہ رکھی تھے، بس اینی گل ہے جی۔ پھر تلبیہ پڑھے، دراں حالے کے نیت کرے اس کے ساتھ حج کی، جی وہ ارید تو ہو گیا نا، تے تلبیہ پڑھ لگا بچ نیت حاضر رکھے حج دی تے عمرہ ہے تو عمرے دی، اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور نہ کمی کرے اس سے، اور نہ اور اگر زیادہ اضافہ کرے تو جائز ہے۔ اور جب تلبیہ پڑھ لے نیت کرتے ہوئے تو پس تحقیق محرم ہو گیا، اے حالت احرام وچ آ گیا، پس بچے رفث سے اور فسوق سے اور جدال سے۔ الرفث الجماع اسلام آباد احرام شروع ہو جاتا ہے، سارے ایئرپورٹ تے جاندے نا، اتنے وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے چادراں بن لئیاں، عورتوں کا بھی احرام شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مولوی عثمان دی بیوی جلے جہاز سے چڑھ دینا جی، وہ اگے کھلوتے نے باری اگے جنہیں انہوں نے بیگ شک جڑے اندر لے کے جا رہے ہیں، چیک کرنا ہے بھی اندر پٹاکا تو نہیں چھڑنا ہے نا، پچھوں بھی چیک کرو انہوں نے بھی کرنا ہے، جلو کرتے نا جی ایک کرکر شروع ہو گئے نا جی۔ جس اگاں گزرے نے تو وہ لڑکی آکھے جی تہاڈی سیٹ فلانی، اوتھے گئے، اوتھے کوئی مرد بیٹھے گا، اٹھ یار ساڈی سیٹ ہے تو پرا ہو جا جی، بلا جدالا۔ اجے جہاز اجے آگے کچھ بھی نہیں ہویا جی، یہ جہاز وچ کیوں کتبی وڑدیا نال ہی عثمان دی بیوی کوڈی شروع کر دیتی ہے جی، سمجھو نہیں بھی؟ یہ تینوں ہر سال دے جڑے تجربے نے وہ دس رہے، اجے اگاں جانا ہے، اتھے عمرہ ہونا ہے، تھکنا ہے، پھر بعد میاں بیوی آپ جے لڑنا ہے وہ بعد کی گل ہے، ایتھے سیٹ اتنے کم شروع ہو گیا انہوں کا جی، جی سمجھو نہیں پی جی ہمیشہ جی۔ میں تو حاضر باش تا یہ پتر کہ دین پڑھیا ہوئے تو پھر بندہ سوچے تو تا ہے جی، جی ورنہ انسان ہے نا جس ٹائم تھکدا ہے نا اس ٹائم ابے تے بھی غصہ چڑھتا ہے بندے نوں، یہ مطلب تا فرمایا بھی اتنے کام نہیں، چونکہ وہ کام اتنے سفر ہے، ٹرنا ہے، گھروں باہر آ، بھوک لگنی ہے، ٹائم بے ٹائم کام ہونے نے، تو خام خواہ طبیعت کے خلاف ہے، تو تا فرمایا نماز دے بارے نہیں فرمایا بھی نماز جدو پڑھنا ہو تو لڑو نہ، وہ تو گھروں اٹھ کے اتنے آ گئے۔ تھن میں دسنے وا کہ بھئی ایتھوں جلے ٹرے ہیں نا جی تے پہنچے ہیں تو اتنے احرام شروع ہو گیا، احرام شروع کرن لگے جڑا نا مسلح ڈان لگے میں جگہ تھوڑی اتنے بھی لڑائی ہو جاتی کنی باری جی، اگاں تو جی اگاں ٹرنا ہے کام جی ہے جی۔ تو گل ہوئی ہے کہ بھئی یہ سونا جہا حج عمرہ یہ اللہ دے فضل نال نصیب ہوندا ہے جی، اللہ تعالیٰ صبر دے وے، ہمت دے وے، تو پھر یہ گل ہے جی، جی جی۔ وہ اتنے لڑکا سی پچھلی کلاس جو فیضان سیفی سی، تو وہ نا والدہ نال حج تے جانا سی انہیں جی،
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੌੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਟੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਲ ਚੇਲ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜੇ ਉੱਠਣਾ ਨੇ ਯਕਦਮ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਰਸ਼ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਡੱਕਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹੋਟਲ ਆਮ ਜਾਇਦਾ ਨਾ ਰਸਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਫਾਦ, ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਝ ਫੇਰ ਦੇਣ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਰਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਾਲ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਖਾਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਈ ਸਬਰ, ਵੀ ਅੱਜ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਬਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਬਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੂੰਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌਲੀ ਮੁਦੱਸਰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਭਜਾ ਦੇਣ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਸ ਖੜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੱਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਸ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਖੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ 20-25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਟੋਰੋ ਵੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਹਾਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਕਦੇ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਖਪਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਗੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਨਾ ਕਰ ਲੈਣ।